پھر لوئتاشی منصور بن احمد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر آپ لشکریوں کو جا کر آرام کرنے کا حکم دیں، حسام الدین اور شرف الدین سے بھی کہیے کہ اپنے گھروں میں جا کر آرام کریں اور آپ میرے ساتھ میری حویلی میں جائیں گے۔ امیر میں کیا کروں، حالات نے کچھ ایسی سمت اختیار کر لی ہے کہ ایک معاملے پر مجھے بار بار آپ سے التماس کرنا پڑتی ہے۔ آج آپ کا کھانا وہیں ہوگا، شب بصری بھی آپ وہیں کریں گے اور اپنی رہائش گاہ کی طرف نہیں جائیں گے۔ اس پر منصور بن احمد نے جستجو بھرے انداز میں ایک گہری نگاہ لوئتاشی پر ڈالی، پھر کہنے لگا، لوئتاشی میں ذرا اپنی رہائش گاہ کی طرف سے ہوا ہوں، گھوڑے کو وہاں باندھ کے اس کے چارے کا اہتمام کر لوں، پھر لباس تبدیل کر کے میں تمہارے پاس آتا ہوں۔ لوئتاشی مان گیا، لہٰذا منصور بن احمد آگے بڑھ گیا، جبکہ لوئتاشی یانگ خان، کیتھرین، مدلان، بلزون اور نتکیر حویلی میں داخل ہوئے۔ لوئتاشی اور یانگ خان دونوں دیوان خانے میں بیٹھ گئے، منصور کے آنے کا انتظار کرنے لگے تھے۔ ان کی حالت سے یہ لگتا تھا کہ وہ کسی انتہائی اہم مسئلے پر منصور بن احمد کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے تھے۔ کوئی زیادہ دیر نہ گزری کہ منصور بن احمد وہاں آیا، دیوان خانے میں لوئتاشی اور یانگ خان کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس موقع پر نتکیر، مدلان اور کیتھرین بھی دیوان خانے کے اندرونی دروازے کے ساتھ ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی تھی، شاید وہ ان کی گفتگو سننا چاہتی تھی، جبکہ بلزون دیوان خانے میں داخل ہو کر منصور بن احمد کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ آخر گفتگو کا آغاز لوئتاشی نے کیا اور منصور بن احمد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر آپ جانتے ہیں پہلے میری ایک بیٹی تھی نتکیر، اس کے بعد اللہ نے مجھے 2 اور بیٹیاں دی، کیتھرین اور سیمر اب اس دنیا میں نہیں ہے، لہٰذا میری 2 بیٹیاں ہیں۔ آپ جانتے ہیں باپ ہمیشہ اپنی بیٹیوں کے سلسلے میں فکر مند رہتے ہیں۔ امیر آپ کی غیر حاضری میں ہم سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ کیتھرین کو اب آپ کی زندگی کا ساتھی بنایا جائے، اور پھر آپ کیتھرین سے یہ بھی اقرار کر چکے ہیں کہ آپ اس سے نفرت نہیں کرتے۔ امیر رہی آپ کی یہ بات کہ آپ نے تلوار سے شادی کر رکھی ہے، تو ایسا سارے ہی مجاہد اور جنگجو کرتے ہیں، لہٰذا لوئتاشی مزید کچھ نہ کہہ سکا، اس لیے کہ اس موقع پر منصور بن احمد بولا اور کہنے لگا، لوئتاشی جو کچھ تم کہہ رہے ہو اپنی جگہ بالکل درست اور ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ میں کیتھرین سے نفرت کرتا ہوں یا اسے ناپسند کرتا ہوں، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، آرمینیا کے بادشاہ کی بیٹی ہے، اور مجھے اس کی ذات پر یہ بھی فخر ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ انتہائی خلوص اور پاکیزہ جذبے کے ساتھ ہمارے جذبات اور ہمارے ضمیر کی پکار کی ہم خیال ہے۔ لیکن لوئتاشی میں یہ کہوں کہ بغداد کی تباہی کے بعد میں منصور بن احمد ایک طرح سے ختم ہو چکا ہوں، لاش کی صورت میں سرگردہ ہوں۔ میں بغداد کے لشکریوں کا نائب سالار اعلیٰ تھا اور مجھ پر بہت بڑی ذمہ داریاں تھیں۔ کاش جس وقت ہم نے بغداد کے نواح میں ہلاکو خان کے لشکر کو بدترین شکست دی تھی تو دوسرے سالاروں کا کہنا مانتے ہوئے ہم نے منگولوں کا تعاقب نہ کیا ہوتا۔ یہ تعاقب اب تک میری جان کا روگ بنا ہوا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد منصور بن احمد کی آواز ڈوب گئی تھی، پھر وہ کپکپاتی آواز میں کہنے لگا، لوئتاشی میں نے آج تک کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا، قسم خداوند قدوس کی میں اپنی زندگی کی راتیں کروٹیں لیتے عذابوں میں گزارتا ہوں۔ رات کو جب نیند نہیں آتی تو اپنی رہائش کے پیچھے جو کوہستانی سلسلہ ہے اس پر چڑھ کر چہل قدمی کرتا ہوں، بڑی عاجزی اور بڑی انکساری سے اپنے خدا کو یاد کرتا ہوں، اور بغداد شہر کے سلسلے میں ہم سے جو خطائیں ہوئیں ان کی معافی مانگتا ہوں۔ میری کوتاہی کی وجہ سے انگنت مسلمان موت کا لقمہ بن گئے۔ لوئتاشی جہاں تک کیتھرین سے شادی کرنے کا تعلق ہے یہ معاملہ قبل از وقت ہے، تم جانتے ہو میں موت کے دہکتے بھڑکتے دوزخ میں روز اترتا ہوں۔ لوئتاشی منگولوں کے خلاف سینہ سفر ہونا اور ان کے خلاف حرکت میں آنا میری زندگی کا واحد اور سب سے بڑا مقصد ہے، اس کے علاوہ میری زندگی میں کچھ بھی نہیں۔ ایسے ہی کسی ٹکراؤ میں کام آ گیا تو لوئتاشی اگر میں نے کیتھرین سے شادی کر لی تو پھر کیتھرین کی حالت برہنہ شاخوں تند طوفانوں کی یلغار میں سسیاں لیتے طیور اور 400 پھیلی دھند سی ہوگی۔ دیوان خانے کے باہر دروازے کے قریب کیتھرین یہ ساری گفتگو مدلان اور نتگیر کے ساتھ سن رہی تھی، اور یہ ساری گفتگو سنتے ہوئے کیتھرین سسک سسک کر رونے لگی تھی۔ مدلان اور نتگیر کی حالت بھی اس سے مختلف نہ تھی۔ آخر ایک بار پھر منصور بن احمد بول اٹھا، لوئتاشی اس وقت میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اپنی مسلم قوم کی زیست کی آغوش سے مکر و فریب کا زہر دور کر دوں۔ قسم خدائے پاک کی کبھی میں سوچتا ہوں کہ جس طرح بغداد کے نواح میں بغداد کے لشکریوں کا سالار اعلیٰ فتح الدین داؤد جو میرے ساتھ ہی جنگ کر رہا تھا مارا گیا، میں بھی اس کے ساتھ مارا جاتا، مر کر مٹی میں شامل ہو گیا ہوتا۔ منصور بن احمد کے یہ جملے کیتھرین پر تلوار کا اثر کر رہے تھے۔ بیچاری روتی ہوئی سسکیاں لیتی ہوئی زمین پر گر گئی۔ مدلان اسے سمجھانے لگی تھی۔ اس موقع پر نتکیر بھاگتی ہوئی دیوان خانے میں داخل ہوئی۔ ایک دم اس نے منصور بن احمد کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، پھر کہنے لگی، بھائی کی یہ گفتگو سن کر باہر کیتھرین روتے روتے زمین پر گر گئی ہے، ماں اس کو سنبھال رہی ہیں۔ اس سے آگے نتکیر کچھ نہ کہہ سکی، پھر اپنا سر منصور بن احمد کی گود میں رکھ کر وہ سسک کر رونے لگی تھی، جبکہ اس موقع پر لوئتاشی، یانگ خان، منصور بن احمد اور بلزون کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ نکلے تھے۔ منصور بن احمد نتکیر کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے تسلی اور تشفی دینے لگا۔
کچھ دیر ویسا ہی سما رہا، پھر نتکیر اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ منصور بن احمد کے دونوں ہاتھ اس نے اپنے ہاتھوں میں لیے اور اسے اٹھاتے ہوئے کہنے لگی، امیر خدا کے لیے آپ باہر آئیں، کیتھرین کو اگر تسلی دیں گے تو وہ خوش ہو جائے گی، ورنہ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں رو رو کے وہ اپنی جان عذابوں میں ہی نہ ڈال لے۔ اس موقع پر لوئی تاشی اور یانگ خان بھی منت کرنے کے انداز میں دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ منصور بن احمد اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور نتکیر کے ساتھ ہو لیا۔ باہر کیتھرین دیوان خانے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے رو رہی تھی، جبکہ مدلان اسے تسلی دے رہی تھی۔ منصور بن احمد آگے بڑھا، کیتھرین کا بازو اس نے پکڑا، پھر اسے اٹھاتے ہوئے کہنے لگا، کیتھرین میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی جلدی ہمت ہار بیٹھو گی اور مایوسی کا شکار ہو جاؤ گی۔ کیتھرین نے جب دیکھا کہ منصور بن احمد خود اس کا بازو پکڑ کر اٹھا رہا ہے، تب اس نے فوراً اپنے آپ کو سنبھال لیا، ایک دم کھڑی ہوئی۔ منصور بن احمد کے اس طرح بازو پکڑنے اور ڈھارس کے لیے عمدہ الفاظ استعمال کرنے پر کیتھرین نے بڑی تیزی سے اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا، یہاں تک کہ منصور بن احمد نے اس کا بازو چھوڑ دیا، پھر اپنا منہ اس کے کان کے قریب لے گیا اور کہنے لگا، کیتھرین میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم سے شادی کروں گا۔ یہ الفاظ سننا تھے کہ کیتھرین کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، ایک دم وہ تیزی سے آگے بڑھی اور پھر مدلان سے لپٹ کر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، اماں اب مجھے زندہ رہنے کا حق ہے، اب میں دنیا کی بڑی سے بڑی قوت سے بھی ٹکرا سکتی ہوں۔ پہلے میں ایک کمزور سی کیتھرین نام کی لڑکی تھی، لیکن جو الفاظ امیر نے میرے کان میں کہے ہیں، ان الفاظ نے میرے اندر قوت، ایک نیا جذبہ اور حوصلہ بھر دیا ہے۔ اب میں کسی مصیبت سے ڈرنے والی نہیں، طوفانوں کے سامنے کھڑی ہو کر ان کی راہ روکنے کی ہمت پا گئی ہوں۔ اس پر مدلان اور نتکیر دونوں بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہی تھیں۔ منصور بن احمد واپس دیوان خانے میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس موقع پر جب آواز دے کر لوئی تاشی نے مدلان، بلزون اور کیتھرین کو بھی اندر آنے کے لیے کہا، تب وہ بھی دیوان خانے میں داخل ہوئی اور بلزون کے قریب جا کر بیٹھ گئی، یہاں تک کہ گفتگو کا آغاز منصور بن احمد نے کیا اور کہنے لگا، لوئی تاشی، یانگ خان، میرے دونوں بھائیوں، آنے والے دن ہمارے لیے بڑی سختی، بڑی مشکلات اور بڑے مسائل کے دن ہوں گے۔ میں آپ لوگوں پر انکشاف کروں کہ عنقریب ہلاکو خان اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ ہم پر حملہ آور ہوگا۔ ہلاکو خان کو ہمارے ہاتھوں نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ میاں فارقین کے نواح میں ہم نے اس کے پڑاؤ کو آگ لگائی، اربل شہر اسے فتح نہیں کرنے دیا اور وہ شہر اب بھی مسلمانوں کے قبضے میں ہے۔ اس کے بعد اس نے تہیہ کیا کہ وہ جزیرہ دیار بکر اور دیار ربیہ پر قبضہ کرے گا، لیکن ہم نے اس کی ان کوششوں اور خواہشوں کو بھی ناکام بنا دیا، اور خداوند قدوس نے چاہا تو آنے والے دور میں بھی وہ جزیرہ دیار بکر اور دیار ربیہ پر قبضہ نہیں کرنے پائے گا۔ اسے سب سے زیادہ غصہ اور غضب مجھ پر ہے۔ وہ مجھے اس وقت سے جانتا ہے جب منگولوں کے ساتھ اپنے پہلے ٹکراؤ میں فتح الدین داؤد اور میں نے مل کر ہلاکو خان کے لشکر کو بدترین شکست دی تھی۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہمارے کچھ سالاروں کی غلط سوچ اور اندھے جذبات کے تحت ہمیں شکست اٹھانا پڑی۔ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں، اگر اس موقع پر سارے سالار میری اور فتح الدین داؤد کی بات مان لیتے اور منگولوں کو بدترین شکست دینے کے بعد ان کا تعاقب نہ کیا جاتا، بلکہ ان سے ایک اور جنگ کرنے کے لیے اپنی ساری طاقت اور قوت کو بحال کرتے اور ان عساکر سے کام لیتے ہوئے جو ابن القمی نے سرحدوں کی طرف بھیجوائے تھے، انہیں اگر واپس بلا کر ہم اپنے لشکر میں شامل کرتے تو قسم خداوند قدوس کی ہم اس قابل ہو جاتے کہ ہم ہلاکو خان کا تعاقب صحرائے گوبی تک کرتے اور اس کے ساتھیوں میں سے کسی کو زندہ نہ رہنے دیتے۔ برا ہو ہمارے کچھ سالاروں کا کہ وہ منگولوں کے ماضی کے مظالم کو نگاہ میں رکھتے ہوئے ان کے قتل عام اور ان کی تباہی اور بربادی کے پیچھے لگ گئے اور بغیر سوچے سمجھے اور بغیر کسی منصوبہ بندی کے ان کے تعاقب میں ہو لیے تھے۔ اگر بغداد کے نواح میں وہ غلطی سرزد نہ ہوتی تو آج منگولوں کے ہاتھوں جو عالم اسلام کا حال ہو رہا ہے، یقیناً ایسا نہ ہوتا۔ ہلاکو اس وقت سب سے بڑا دشمن مجھے خیال کرتا ہے، اس لیے اس کے ذہن میں میرا ہی نام ہے۔ پہلے دو نام اس کے لیے خطرناک تھے، ایک فتح الدین داؤد اور دوسرا میں۔ فتح الدین داؤد کے بعد وہ مجھے اپنے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ خیال کرتا ہے۔ میرے ہاتھوں جو اسے نقصان اٹھانا پڑا ہے وہ اس کی تلافی پر تلا ہوا ہے، اور میرے خداوند قدوس کو منظور ہوا تو ہلاکو خان کو ہم اپنی انتقامی کارروائیوں کی تکمیل نہیں کرنے دیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد منصور رکا، کچھ سوچا اور اس کے بعد لوئی تاشی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، لوئی تاشی، آج ہی ایک قاصد بھیج کر نئی صورتحال سے برقائی خان کو آگاہ کر دو۔ لوئی تاشی نے اس بات میں گردن ہلائی، منصور بن احمد کی ہاں میں ہاں ملائی۔ تب منصور بن احمد اپنی جگہ پر سے اٹھ کھڑا ہوا، پھر لوئی تاشی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا اور کہنے لگا، لوئی تاشی، ہمارا لشکر جو اپنے ساتھ منگولوں کے پڑاؤ سے حاصل ہونے والا سامان لے کر آیا ہے وہ تم لشکریوں اور دوسرے مستحق لوگوں میں یانگ خان کی مدد سے تقسیم کر دینا۔ میں حسام الدین جوکندار اور شرف الدین کردی کی طرف جاتا ہوں، انہیں ساتھ لے کر جائزہ لوں گا کہ اگر ہلاکو ہماری طرف آتا ہے اور ہمیں اپنا نشانہ بنانے کی کوشش کرتا ہے تو ہم نے کس جگہ اور کیسے اپنے لائے عمل کا اظہار کرنا ہے۔ اس موقع پر لوئی تاشی فوراً بولا اور کہنے لگا، امیر صرف تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں، میں ایک انتہائی اہم موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ لوئی تاشی کی طرف دیکھتے ہوئے منصور بن احمد بیٹھ گیا۔ تب لوئی تاشی نے اس موقع پر ایک گہری نگاہ اپنے سامنے کیتھرین پر ڈالی،
اس کے بعد وہ منصور بن احمد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، سب سے پہلے تو میں آپ کا انتہا درجے کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے کیتھرین کو اتنی اہمیت دی، اس کی دل شکنی نہیں ہونے دی اور اس سے رشتہ قائم کرنے کی حامی بھر لی۔ آپ کے اس فیصلے سے جتنا میں اور یانگ خان خوش ہیں، اس سے کہیں زیادہ میری بیوی، میرا بیٹا اور میری بیٹی خوش ہے، اس لیے کہ کیتھرین کو اب ہم اپنی بیٹی خیال کرتے ہیں۔ اس بنا پر کیتھرین کا دکھ ہمارا دکھ، اس کی تکلیف ہماری تکلیف اور اس کی خوشی ہماری خوشی ہے۔ اب جبکہ آپ اور کیتھرین کے درمیان کوئی دیوار نہیں، کوئی غلط فہمی نہیں، تو کیا آپ کیتھرین کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ آپ کے کام کاج کرے، آپ کے کھانے کا اہتمام کرے؟ جہاں تک آپ کی اور کیتھرین کی شادی کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں مجھے تیاری کرنا ہوگی، اس لیے کہ یہ بیٹی کی رخصتی کا معاملہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہلاکو خان کی صورت میں جو خطرات ہمارے سروں پر منڈلا رہے ہیں، ان خطرات سے نمٹنے کے بعد آپ اور کیتھرین کی شادی کا اہتمام کیا جائے، اور یہ شادی ایسی شان و شوکت اور دھوم دھام سے ہونی چاہیے کہ لوگ دیکھیں لوئی تاشی کی بیٹی کی شادی ہے، اور کیتھرین بھی یہ محسوس نہ کرے کہ یہ آرمینیا سے دور بے وطنی حالت میں ہے۔ میں اپنی بیٹی کو یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ اب یہی حویلی اس کی اپنی حویلی ہے، یہ سرزمین اس کی اپنی سرزمین ہے، یہ آرمینیا کی بیٹی نہیں بلکہ کوہستان کیچاک سے تعلق رکھنے والی خاتون ہے۔ خداوند قدوس نے چاہا تو جس روز کیتھرین سے آپ کی شادی ہوگی، یہاں کے لوگوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ اسی بنا پر میں اس کی شادی کو اس دھوم دھام سے کرنا چاہتا ہوں، اور اس شادی میں برکائی خان کے علاوہ اس کے سالاروں اور عمرا کو بھی شامل کیا جائے گا۔ لوئی تاشی جب خاموش ہوا تب غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے منصور بن احمد کہنے لگا، لوئی تاشی، میں تمہارے جذبات، تمہاری خوشیوں اور کیتھرین کے متعلق تمہارے خیالات کی قدر کرتا ہوں اور داد دیتا ہوں، لیکن لوئی تاشی یہ بھی سوچو، میرے اور کیتھرین کے درمیان ابھی رشتہ طے نہیں ہوا۔ ان حالات میں اس کا میری طرف اکیلے آنا بہت بڑا المیہ ہے۔ لوئی تاشی، کیتھرین نے اچھا وقت دیکھ رکھا ہے، یہ آرمینیا کے بادشاہ کی بیٹی ہے، وہاں اس نے شاہی قصر میں زندگی گزاری ہوگی۔ اسے کیا خبر تھی کہ اپنے بھائی کے ساتھ وہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے جا رہی ہے تو خود مسلمان ہو کر آرمینیا والوں کے خلاف لڑنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوگی۔ اسے یہ بھی خبر نہیں تھی کہ جن سرزمینوں کی طرف وہ جا رہی ہے، ان سرزمینوں میں وہ اسلام قبول کر لے گی۔ لوئی تاشی، کیتھرین کی یہ بہت بڑی قربانی ہے کہ اس نے ہمارے اندر قیام کے بعد ہمارے ساتھ مل کر اپنے باپ کے خلاف جنگ کی۔ ہم اس کی دل شکنی بھی نہیں کرنا چاہتے، اسے ان سرزمینوں میں خوش دیکھنا چاہتے ہیں، لہٰذا اس سے مجھے کوئی کام پڑتا بھی ہے یا یہ میرے پاس آنا چاہتی ہے، جس طرح اس سے پہلے یہ اما مدلان، بلزون یا نتکیر کے ساتھ آتی رہی ہے، ایسے ہی آتی رہے۔ جب ہم دونوں کے درمیان رشتہ طے ہوگا تو پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر یہ اپنی مرضی کی مالک ہوگی۔ اتنا کہنے کے بعد منصور بن احمد رکا، پھر لوئی تاشی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، لوئی تاشی، میں نے غلط نہیں کہا، میرے خیال میں اس موقع پر کیتھرین بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہے، اسے مخاطب کر کے جو کچھ میں نے کہا ہے اس کے متعلق اس کی رائے لے سکتے ہو۔ اس موقع پر لوئی تاشی نے کیتھرین کی طرف دیکھا، کچھ کہنا چاہتا تھا کہ کیتھرین نے بولنے میں پہل کی، اور پھر وہ لوئی تاشی کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بابا، امیر کا کہنا درست ہے، اب تک میں ان کے ہاں جا کر صفائی ستھرائی کرتی رہی ہوں اور میرے ساتھ نتکیر یا اماں جاتی رہی ہیں، لہٰذا میں یہ کہوں گی کہ جب تک امیر کے ساتھ میرا رشتہ طے نہیں ہو جاتا اس وقت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ امیر نے جو کچھ کہا وہ ٹھیک کہا ہے، میرا شادی سے پہلے اکیلے جانا بڑا معیوب بلکہ خدشات ہے۔ جب کوئی لڑکی مفت میں بدنام ہوتی ہے تو وہ اپنے ارد گرد کے ماحول میں ہلکی ہو کے رہ جاتی ہے۔ کیتھرین کے الفاظ سن کر منصور بن احمد بھی خوش ہو گیا تھا، دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میں اب حسام الدین اور شرف الدین کی طرف جاتا ہوں اور اس کے بعد جائزہ لوں گا کہ ہلاکو کے یہاں آنے کے بعد ہم اس سے کہاں نمٹیں گے۔ اس موقع پر لوئی تاشی، جان خان، مدلان، بلزون، نتکیر اور کیتھرین بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، کیونکہ کیتھرین بھی پہلی بار براہ راست منصور بن احمد کو مخاطب کر کے کہنے لگی، امیر، جس کام کے لیے آپ جا رہے ہیں، کیا ایسا ممکن نہیں کہ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد آپ واپس یہیں آئیں اور یہیں کھانا کھائیں؟ کیتھرین کے ان الفاظ پر لوئی تاشی، جان خان، مدلان، بلزون، نتکیر بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ منصور بن احمد نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، میں پکا وعدہ نہیں کرتا، ہو سکتا ہے مجھے زیادہ دیر ہو جائے، لہٰذا تم لوگ کھانے پر انتظار مت کرنا، کھانا کھا لینا۔ کیتھرین اس موقع پر کچھ مزید کہنا چاہتی تھی، لیکن بڑی تیزی کے ساتھ منصور بن احمد دیوان خانے سے نکل گیا۔ ہلاکو خان ایک روز اپنی بیوی دوقوزہ، اپنے 5 بیٹوں اباقہ خان، تراقائی خان، تکودار، منگو تیمور اور یشموت کے ساتھ بیٹھا۔ جو لشکر اس نے منصور بن احمد سے نمٹنے کے لیے بھجوائے تھے ان کی کامیابی کے متعلق گفتگو کر رہا تھا کہ خیمے سے باہر جو مسلح جوان پہرا دے رہے تھے ان میں سے ایک منگول خیمے کے دروازے پر آیا، جھک کر اس نے ہلاکو خان کو تعظیم دی، پھر کہنے لگا، خاقان، ہمارے 2 مخبر آئے ہیں اور آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہلاکو خان یہ سمجھا تھا کہ 2 لشکر جو اس نے بھیجے ہیں، آنے والے مخبر ان 2 لشکروں کی کامیابی کی خبر دیں گے، لہٰذا اس نے دونوں مخبروں کو فی الفور پیش کرنے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں مخبر ہلاکو خان کے خیمے میں داخل ہوئے۔ ہلاکو خان نے پہلے سر سے لے کر پاؤں تک ان دونوں کا جائزہ لیا، پھر کہنے لگا،
تم دونوں کی جسمانی حالت، تم دونوں کے چہرے بتاتے ہیں کہ تم کوئی اچھی خبر لے کر نہیں آئے، کہو کیا کہنا چاہتے ہو، لیکن تفصیل سے کہنا۔ اس پر ایک مخبر بولا اور کہنے لگا، خاقان آپ کا اندازہ درست ہے، ہم بری خبر لے کر آئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ پہلے آپ نے لشکر مسلمانوں کے علاقوں میں ترکتاز کر کے اپنے لیے ضرورت کا سامان مہیا کرنے کے لیے بھیجا تھا، اس پر مسلمانوں کا لشکر حملہ آور ہوا، اس لشکر کو بہت نقصان پہنچایا گیا، اکثریت کو موت کے گھاٹ اتار دیا، باقی بڑی مشکل سے اپنی جانیں بچا کر ہمارے پاس پہنچے تھے۔ اس کے بعد آپ نے 2 مزید لشکر بھیجے، ایک دربائی کی کمانداری میں جس نے مسلمانوں کے علاقوں سے رسد اور ضروریات کا سامان جمع کرنا تھا، اور دوسرا بائدو کی سرکردگی میں جس نے مسلمانوں کے لشکر پر حملہ آور ہو کر اس کا خاتمہ کرنا تھا۔ خاقان، مسلمانوں کا سالار بڑا تیز اور عیار ہے، ہمارے پہلے لشکر کو شکست اور اکثریت کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد وہ بڑی تیزی سے جنوب کی طرف چلا گیا۔ چنانچہ جو 2 لشکر آپ نے بھیجے، ایک تو مسلمانوں کے علاقے کی طرف گیا تاکہ وہاں سے رسد کا سامان حاصل کرے، جبکہ بائدو کو مخبروں نے بتایا کہ مسلمانوں کا وہ لشکر جس نے ہمارے پہلے لشکر کو شکست دی ہے اور ہمارے انگنت لشکریوں کو اس نے موت کے گھاٹ اتارا ہے، وہ جنوب کی طرف گیا ہے۔ چنانچہ بائدو اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے جنوب کی طرف بڑھا۔ اس موقع پر مسلمانوں کے سالار نے بڑے فریب سے کام لیا۔ جنوب کی طرف جاتے ہوئے اچانک وہ دائیں جانب مڑا، لگ بھگ 10 میل کا چکر کاٹتے ہوئے وہ اسی جگہ آ گیا جہاں دربائی کی کمانداری میں رسد حاصل کرنے کے لیے جو لشکر گیا ہے اس نے وہاں پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ چنانچہ مسلمانوں کا سالار دربائی کے لشکر پر حملہ آور ہوا۔ اس کا یہ حملہ ایسا جان لیوا اور ہولناک تھا کہ دربائی کو اس نے شکست دی، اور دربائی شکست اٹھانے کے بعد اور اپنے لشکر کا کافی نقصان کرانے کے بعد تھوڑی دیر تک واپس یہاں پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے اس سالار نے دم نہیں لیا، ایک دم جنوب کی طرف بڑھا اور جنوب سے اس نے بائدو اور اس کے لشکر کو جا لیا۔ وہاں بھی گھمسان کا رن پڑا۔ شروع میں بائدو حاوی ہوتا دکھائی دے رہا تھا، لیکن انجام کار مسلمانوں کے اس سالار نے بائدو کو بھی بدترین شکست دی، اور بائدو بھی اپنے لشکر کا نقصان اٹھا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ لہٰذا آج شام تک بائدو بھی اپنے شکست خوردہ لشکر کو لے کر یہاں پہنچ جائے گا۔ خاقان، یہی وہ خبریں تھیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں۔ یہ تفصیل جاننے کے بعد ہلاکو خان کا چہرہ اتر گیا تھا۔ کچھ دیر تک وہ گہری سوچوں میں ڈوبا رہا۔ اس کے بعد 5 بیٹے اور بیوی بھی اداس اور افسردہ ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ہلاکو بولا اور آنے والے ان دونوں مخبروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا،